السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان اس وقت جو عالمی منظرنامے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں تبدیلیاں، ویسے تو عید الاضحیٰ کا موسم ہے اور ایک ہی دن رہ گیا ہے اس میں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو یا سیاسی، دونوں ہی بڑے پرو ایکٹیولی پاکستان کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اس خطے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بہت سے اہم ترین اقدامات کا حصہ بن رہا ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان اور چائنا کی جو 75 سالہ تعلقات ہیں ان کی سیلیبریشنز دیکھیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا جو وزٹ ہے وفد کے ہمراہ پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل اور باقی جو منسٹرز ہیں وہ بھی ہمیں چائنا میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو ایران کا وزٹ رہا فیلڈ مارشل صاحب کا، اور اس پورے کچھ دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اگر چائنا کے وزٹ کی بات کریں تو یہ صرف سیلیبریشنز کا حصہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کا اگلے 10 سال کے بعد جو ویژن ہے، کہاں پاکستان نے ہونا ہے، پاکستان نے کن لائنز پر چلنا ہے، یہ تو اس پر طے ہوگا، لیکن خاص طور پر ایران اور امریکہ کا جو ایک ممکنہ طور پر معاہدہ ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں اوبویسلی وہ بھی اس میں زیر بحث آئیں گی۔ کٹ اٹ شارٹ، زیادہ اس کے اوپر ہم ذرا انالیسز لینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اس وقت جو ٹائم ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ جاوید صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اتنی ساری ہیپننگز ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی یہ جو چائنا کا وزٹ ہماری پوری ٹیم کر رہی ہے، سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ، اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر یہ جو 75 ایئرس کی کمپلیشن کی سیلیبریشنز ہیں، یہ صرف سیلیبریشنز ہیں یا ہم مستقبل آگے دونوں کے تعلق کا کچھ بہتر دیکھیں گے؟ جی سر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی میری نظر میں ہماری جو فارن پالیسی کا ایک کارنر سٹون ہے وہ ہماری پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ہے، کیونکہ ہم پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ چاہتا ہے اور ہے بھی ہماری، لیکن چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اپنی ایک یونیک پوزیشن رکھتی ہے، چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ اسٹریٹجک ہو، چاہے وہ ڈیفینس ہو، چاہے وہ پیپل ٹو پیپل ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اور چائنا کی دوستی کو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ہائر دین دا ہمالیاز، ڈیپر دین دا سی اینڈ اسٹرانگر دین اسٹیل، یعنی ایک آل ویدر فرینڈشپ ہے۔ مشکل اوقات میں چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، جس کی بہت زندہ مثال ابھی جو یہ مارکہ حق ہم نے سیلیبریٹ کیا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا جب ہم پر ایک جنگ تھوپی گئی تو جس طرح سے ہم نے جو منہ توڑ جواب دیا، اور جو ہمارا JF تھنڈر تھا جس نے ان کے رافیل جہازوں کو زمیں پوش کیا، وہ بھی پاکستان چائنا دوستی کی ایک زندہ مثال ہے، یعنی ہر پاکستانی کو فخر ہے اس دوستی کے اوپر۔ رہا سوال آپ کا کہ اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو اس کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو اسٹرانگ ہوتی ہی ہیں، لیکن جب تک وہ فیوچرسٹکلی ہم آپس میں الائن نہیں ہوتے تو میری نظر میں وہ ریلیشن شپس کبھی کبھی فالٹر کر جاتی ہیں۔ جو خوش آئند پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا مستقبل کے لیے بھی اب آپس میں کولیبریشن کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ جانتی تھی کہ ہمارے ہاں سی پیک جو ہے وہ ایک آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے ہم اس کو گوادر پورٹ سے کنیکٹ کریں یا جنرلی جو اس کا ایک پورا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے، بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اس حوالے سے آتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچرل ایکسپورٹس بھی کرتا ہے چائنا کو۔ ڈیفنس نیڈز جو ہماری ہیں، جو ہمارے اس خطے میں ایگزسٹنس کی، ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری جو نیڈز ہیں وہ بھی چائنا کے ذریعے ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم 75 سال کی جو سیلیبریشنز کر رہے ہیں، میری نظر میں وہ صرف سمبولک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے جو ہے ٹیکنالوجی۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ مستقبل میں جو ممالک ہیں یا دنیا ہے، اس کا دار و مدار ان ٹیکنالوجیز پر ہوگا جو کہ ایمرج کر رہی ہیں، جیسے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، AI ہے، روبوٹکس ہے، مشین لرننگ ہے، ای وہیکلز ہیں، کلین انرجی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ماضی میں نہیں تھی۔ چائنا ان میں مارکیٹ لیڈ کرتا ہے، اور پاکستان ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں اسی لیے انہوں نے کہا ہے اس کو سی پیک 2.0 یا سی پیک 2، جس کی ڈائمنشن بیسکلی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے، محض سمبولک نہیں ہے، مٹیریلسٹک ہے، اس کے اندر ایک سبسٹنس ہے اور ایک لاہ عمل کے ساتھ، فریم ورک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں ایک طرف فیلڈ مارشل ایران کا دورہ کر کے ان کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں، اور جس طرح ان کو صدر شی جن پنگ نے ویلکم بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آپ امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جب ایران میں تھے فیلڈ مارشل، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ اور ایران کا ڈائلاگ کہیں کسی پوائنٹ کے اوپر اگریمنٹ پہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہو جائے گی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی اس میں جو تھوڑا بہت ڈیلے آ رہا ہے، وہ کیا مطلب کنسنسس بلڈ اپ نہیں ہو سکا؟ جس طرح ابھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کا حصہ بھی اگر ایران بن جائے تو اچھا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر کچھ رکاوٹ بھی ہے، یا پھر ایونچولی ایک آدھ دن میں ہم کسی معاہدے کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟
جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو آف کورس فیلڈ مارشل صاحب کا آپ نے ذکر کیا. آف کورس ہم اس کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن obviously میں سمجھتا ہوں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں ایون ایز اے ملٹری چیف یا CDF ان کی جو ملٹری اسٹرینگس ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس معاملے میں جس طرح سے انہوں نے ایک سفارتکاری کا عمل کیا ہے جس کی دنیا آلموسٹ قائل ہوئی. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, دنیا بھر میں جتنے بھی لیڈران ہیں وہ ان کے نام سے بھی واقف ہیں, ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, ان کی اپریسیشن بھی کرتے ہیں, اور خود بذات خود آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ بھی ایران گئے, دوبارہ گئے ایران, اور ان کی کوششیں یا پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے اس کی کوششیں, پرائم منسٹر ہو, فارن آفس ہو, میں سمجھتا ہوں ہماری تو مخلصانہ کوششیں جاری ہیں, چاہے وہ اسلام آباد ایکارڈز ہوں یا وہ پس پردہ ہونے والے مذاکرات جو ابھی تک ہو رہے ہیں, ان میں انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. لیکن اب وہ جو مسئلہ ہے وہ حل کیوں نہیں ہو رہا, یہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیچیدگی ہے. دیکھیے یہ جو جنگ ہے یہ میری نظر میں محض امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیے یہاں پہ گلف ممالک بھی ہیں, یہاں پہ حزب اللہ ہے, ہوتھیز ہیں, حماس ہے, اسرائیل کا ایشو ہے, کوئی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے. اگر آپ ادھر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایرانین ایکسپینشنزم کی بات ہو رہی ہے, کہ ایران بھی جو ہے وہ میسائل داغتا ہے گلف ممالک کے اوپر, جنہوں نے کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا, اور پلس ایسی اینٹیز ہیں جہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب اس مسئلے کو آپ سالو کرنے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر اتنا سمپل نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر وہ جتنی ڈائمینشنز ایڈ ہوتی جاتی ہیں. فار ایگزامپل آبنائے ہرمز کو اگر آپ لے لیں, آبنائے ہرمز تو کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو دس واز ناٹ این ایشو تو نیوکلیئر تھا, ایشو تو پراکسیز تھی, ایشوز تو دوسرے تھے. لیکن اب یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ سر ورک پہ ہے, سب سے ٹاپ پہ یہی بیٹھا ہوا ہے آپ کے. جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے تو آبنائے ہرمز کو آ جاتے ہیں. آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جب بات کی جاتی ہے, اب اتفاق ہو گیا کہ اس کو اوپن کریں, لیکن اوپن کرنے کے بعد کی بات کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں اس کو فیوچر میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کریں گے. یعنی کبھی کہا جاتا ہے کہ ٹول لیں گے, کبھی کہتے ہیں ٹول نہیں لیں گے. تو یہاں پہ بھی تھوڑی لیک آف کلیئرٹی ہے, ابھی بھی اس کے اندر مزید کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, کیونکہ obviously ہمیں ہمت نہیں ہارنی, کام کرتے رہنا ہے ڈٹرمینیشن کے ساتھ. رہا سوال ابراہیم اکارڈز کا, تو وہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر ہمارے پاس وقت ہوگا اس کے اوپر بات کرنے کا, بلکہ وہ جو بیسکلی ایک کوشش تھی وہ یہی تھی کہ دیکھیے اس خطے کے اندر جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں ان میں ایک تو آپ ہے نا کہ آپ ڈینائل کریں, اس چیز کو آپ مانیں ہی نہ, جس طرح سے ایک کچھ ممالک کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہونی چاہیے. obviously کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں نہیں. اب وہ ایک ریالٹی ہے, اب وہ ایک ریالٹی کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ڈیل کرنے کے لیے ایک جو ابراہیم اکارڈز کا فارمولا, آپ جو ہے آپس میں حضرت ابراہیم وہ ہم سب کے کامن ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں, تو ان کے بیسس پر ہم ایک ایسا ایکارڈ بنا لیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ امن کی طرف بڑھ سکے. تو اس کی نیت تو یہی تھی, لیکن اب وہ اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ بات کرنا, تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے پورا پروگرام چاہیے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں. ایگزیکٹلی نہیں, ہم اس پہ ہم آن اینڈ آف بات تو کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ایشو بھی پائل اپ ہوتا ہی رہے گا. لیکن سر ایک اور پہلو کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے, بھی آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ ایران نے ملٹیپل اٹیکس کیے مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ جن کا ایز سچ اس جنگ میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, لیکن ایک تھوڑی سی اسٹریس بھی پائی جاتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ UAE نے ایک سٹینڈ لیا اسرائیل کے حوالے سے بھی, اس میں کچھ ایک تفریق بھی آئی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر آپس میں بھی. آپ اس کو کیسے آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یعنی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی جو ڈائنامکس ہے پالیٹکس کی, وہ آپ آگے کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت سمپل سی سولوشن ہے. وہ یہ دیکھیے جو GCC ہے وہ ایک ایسا بلاک ہے جس میں مختلف ممالک موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے مختلف پوائنٹ آف ویو میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ بیسکلی یہ تمام جو ممالک ہیں ان کا موقف تمام آلموسٹ آل میٹرز پر سملر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ جگہ پہ ڈفرینس ہو, وہ بھی مومنٹری ہے, وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. یہ یو کین سے یہ بھائی ہیں, کزنس ہیں, آپس میں ان کے بڑے کلوز روابط ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ سیکشنز آف دا میڈیا میں ان چیزوں کو ذرا ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اور بہت ہیلتھی چیز ہے. جہاں تک GCC ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل اسٹرانگ ہے. ان کے جو قطر ہے یا سعودی عربیہ, UAE, ان کے جو فرما روا ہیں آپس میں ہر روز ہر دوسرے دن ان کے آپس میں بات ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, وزٹس ہوتی ہیں. اٹس آل گوئنگ آن. ابھی حج ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اس کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں وری نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل آپس میں ساتھ ہیں, وہ ساتھ ہی رہیں گے. اچھا ایک اور بھی پہلو سر کہ آپ کے خیال میں ایک طرف تو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ معاہدہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, دوسری طرف یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو امریکہ میں پرسیپشن تھا پاکستان کا بھی, پھر فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بڑا ایوالو ہوا ہے. خود امریکی صدر ٹرمپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ
فیلڈ مارشل ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں. دوسری طرف اب جو ان کی مختلف ٹیلی ویژن چینلز ہیں جیسے CBS نیوز ہے, اس نے بھی بڑا کھل کر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں جو مائنڈ سیٹ اور پرسیپشن ہے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں خود فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے؟ جی دیکھیے، میں اس چیز کا بالکل آپ کو آبجیکٹیولی انالیسس کر کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، میں ہمیشہ اس اسکول آف تھاٹ سے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت اسٹرانگ ڈیپ روٹڈ ہونی چاہیے. ماضی میں کچھ سرد مہری بھی رہی اس کے اندر، کچھ اتار چڑھاؤ آیا، لیکن میں یہ کریڈٹ میری نظر میں فیلڈ مارشل صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر دو چیزیں. پہلے تو دیکھیے جس طرح سے مارکائے حق میں انہوں نے لیڈ کیا اور پاکستان نے فتح حاصل کی ان کی لیڈرشپ میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے وہ بار بار بات کرتے تھے کہ میں نے جنگ رکوا دی، 7 جہاز گر گئے، 8 جہاز گر گئے، 9 جہاز گر گئے. ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے، اور اس کے جو لیڈر ہیں وہ جب ان سے ملے، اس کے بعد ان کی جو میٹنگ ہوئی وہاں پہ لنچ ہوا وائٹ ہاؤس میں، تو ان کے درمیان ایک ایسا مثبت ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی. تو ان کو پاکستان کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹ ٹائم پراپرلی ایکسپلین کی گئی. اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے جو پوری وزارت خارجہ کی ٹیم ہے، فارن سیکٹری ہیں، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس تمام ڈائلاگ کو مزید اسٹرکچرڈ کرنے میں. تو میں صحیح. سمجھتا ہوں کہ جو یہ ریلیشن شپ ہماری امپروو ہوئی ہے امریکہ سے، اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو بھی جاتا ہے. اور ایک ہم نے جو چائنا اور امریکہ کے ساتھ ابھی آپ نے ذکر کیا پروگرام میں شروع میں کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب چائنا بھی تشریف لے کر گئے، جی جی. ایران سے وہ چائنا گئے. تو یہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ جو ہے ان دونوں کے ساتھ ہم نے ایک مثبت ریلیشن شپ رکھنی ہے اور ان کو ہم نے ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے. اور اس کی ہسٹری بھی ہے ثنا صاحبہ. ہنری کسنجر کے زمانے میں ہم نے ان کے درمیان ایک ڈائلاگ کا کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی پاکستان اور جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ دونوں سپر پاورز ہیں جو اس دنیا کی فیوچر کو ڈٹرمن کر رہی ہیں، اور ہم آئی تھنک وی آر سٹنگ ان اے ویری گڈ پوزیشن ڈپلومیٹکلی کہ ہم ان دونوں کے ساتھ بڑی مثبت ہماری ریلیشن شپ ہے. بالکل ٹھیک. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. جاوید ملک صاحب سابق ایمبیسڈر ہمارے ساتھ. پاکستان یقیناً ایک بڑا مثبت امیج پرسیپشن اپنا بلڈ اپ کرنے میں کامیاب بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن دفاعی لحاظ سے پاکستان کون کون سے سنگ میل عبور کر رہا ہے، اسٹریٹجکلی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بہت سی تبدیلیاں اور پاکستان ان میں امپورٹنٹ ترین رول میں ہمیں فٹ ہوتا ہوا بڑی بخوبی نظر آتا ہے. ایک طرف پاکستان بھرپور ایفرٹس کر رہا ہے، دوسری طرف ابھی تک آفیشلی کچھ اناؤنس نہیں کیا گیا، اور دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات اور پھر معاہدے کی طرف حتمی طور پر جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک دونوں ہی ممالک کسی معاہدے میں نہیں ڈھل سکے ہیں. کب تک اور آخر کن پوائنٹس کے اوپر پاکستان یہ تمام چیزوں کو فوکس رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا، اور پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دونوں ممالک کسی معاہدے میں آ جائیں، اسی پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب. شاہ صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا چائنا کا ایران کا دورہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گزرتے گھنٹے میں کہ کسی وقت اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ اور ایکسچینج آف پوائنٹس کس اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ سنا مجھے پروگرام میں لینے کا. معاہدے میں چیزیں ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل جب ایران گئے تو اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کیا ہے، گرین سگنل دیا ہے. اس کے بعد ہی فیلڈ مارشل یہاں سے تہران گئے اور ان کی پھر وہاں پہ ایرانی اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ امریکہ سے آلریڈی بیٹھ ہو کے آئے ہوئے تھے اور ایران پیش کیے گئے، اور پھر ایران نے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مثبت جواب دیا ہے، جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں حتمی مراحل میں. اچھا، یہ سوچنا کہ کوئی بہت جامع قسم کا ایگریمنٹ یا کوئی فائنل معاہدہ دونوں کے درمیان اس وقت سامنے آ جائے گا، تو میرا خیال ہے ایسی تو صورتحال نہیں ہے. اور جو سننے میں بھی آ رہا ہے، جو شنید بھی ہے مختلف چیزوں کی، وہ یہ ہے کہ ایک فریم ورک شاید سامنے آ جائے گا فردر بات چیت کا، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس فریم ورک کے ایگری ہوتے ہی اسٹیٹ آف ہرمز کو کھل جانا چاہیے دونوں طرف سے. یعنی ایران بھی اس کا کنٹرول لوز کر دے گا اور امریکہ بھی اپنا بلاکیڈ اٹھا لے گا. اور اگر ایران نے وہاں پہ مائنز بچھائی ہوئی، میں اس لیے اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ نیول اصطلاح میں اگر آپ نے مائنز ایکچوئل میں نہیں بھی ڈالی ہوں اور صرف ان کا اعلان کر دیا ہو،
تو وہ بھی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ نے پانی کو مائن کر دیا ہے. تو اگر انہوں نے واقعی مائنس ڈالی ہیں تو ان مائنس کو بھی ایرانیوں کو کلیئر کرنا ہوگا اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دینا ہوگا. اب ایرانی ظاہر بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول ان کے پاس رہے. یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن بالعموم میرا خیال ہے بالعموم طور پر اس کو کھول دیا جائے گا, اور جو اس وقت مشکلات دنیا کو پیش آ رہی ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے کنٹرول ہونے سے, آئی تھنک مشکلات سے دنیا کو نجات دلائی جائے گی. اور پھر سبسیکوینٹلی یا سائملٹینیسلی بات چیت چلتی رہے گی مختلف پوائنٹس پہ. آپ دیکھیں کہ اس وقت نیوکلیر کا ایشو بالکل سامنے نہیں آ رہا ہے. بالکل اس وقت بیلسٹک میزائل کا بھی ایشو سامنے نہیں آ رہا ہے, سب پراکسیز کا بھی ایشو سامنے نہیں آ رہا ہے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو اسٹیٹ آف ہارمز ہے. اور اس کی ایک اور وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جلدی میں ہیں, انہوں نے واپس اپنی آڈینس کی طرف جانا ہے, اور وہ باقی تمام ٹرافیز کا تو اعلان کر چکے ہیں کہ وہ میرے پاس ہیں. سینئر لیڈرشپ کو میں نے اڑا دیا ہے, ملٹری کیپبلٹی ختم کر دی ہے, نیوکلیر کیپبلٹی ختم کر دی ہے, ول ٹو فائٹ ختم کر دی ہے ایران کی. اب ایران 20 سال پیچھے چلا گیا ہے. ایک ٹرافی جو وہ ابھی تک جس کا اعلان نہیں کر سکے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کا کھلنا. تو اس معاہدے کے تحت جو کہ فریم ورک ہے اس کے تحت میرے خیال اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولا جائے گا, اور پھر صدر ٹرمپ کی جو تمام ٹرافیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اچھا سر, آپ نے بہت زبردست اس میں تجزیہ دیا کہ یہ پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور بہت سے پوائنٹس تو بڑے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 60 دن کے بعد ہم معاہدے کے بعد کسی طرح وہ جو ہمارا تابکاری کا مواد ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ کے خیال میں جس طرح ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی 14 نکات کا ایک MOU ہے, اس میں سب سے پہلے انیشیلی جنگ بندی اور وہ باقی ساری چیزیں جن کو آپ نے ابھی جن کا حوالہ دیا, آپ کے خیال میں اسٹریٹجیکلی آبنائے ہرمز تو پہلے کبھی موضوع بحث تھا ہی نہیں, اچانک ہی اس کو اتنی ہائپ مل گئی. تو اس وقت کتنا فائدے میں ہوگا آبنائے ہرمز کا کھلنا ایران کے, کہ وہ کوئی ٹول ٹیکس لے سکے گا, یا یہ امریکہ کی وکٹری ہوگی کہ جی انہوں نے اس بند جگہ کو کھلوا دیا؟ ایران کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ جب چاہے آبنائے ہرمز پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. یہ اس کی جغرافی اس کو یہ لیوریج پرووائڈ کرتی ہے. ایران برسہ برس سے یہ کہتا ہے, اور باقی لوگوں کا بھی یہ خیال رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ لیوریج ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, لیکن ایران نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا. اور اس جنگ میں بیسیکلی ایران کا جو کلیم تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا, اس کو لیگلائز کر دیا. تو ایران نے آپ دیکھیں کہ جنگ کے پہلے دن ہی اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول حاصل کر لیا, اور پھر وہ کنٹرول آج تک اس نے قائم رکھا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, فوجی کارروائی ہوئی ہے, دھمکیاں دی گئی ہیں, ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بلاکیٹ لگایا گیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن ایران نے وہ کنٹرول نہیں چھوڑا. دیکھیں جناب, ایران کے لیے ایک کمپلشن بن گیا ہے مجھے لگتا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا. اس لیے دنیا نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ ایران اسٹیٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہمیں اس سے تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو اگر ایران اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول چھوڑتا ہے تو یقیناً دنیا اس کا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی کھلا رکھنا. کوئی کولیشن آ جائے گا یا US اکیلا آ جائے گا, اس طرح کی کوئی بھی چیز ایران پرسیو کر رہا ہے. اور ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے پانیوں میں, میری ٹیریٹری میں دوسرے ممالک کے افواج گھوم پھر رہی ہوں اور اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہ catch-22 سچویشن آ گئی ہے ایران کے لیے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑتا تو پریشر آتا ہے, اور اگر چھوڑتا ہے تو پھر باقی دنیا فزیکلی یہاں پہ آنے کی کوشش کرے گی. اب میرا خیال ہے کہ حل یہ ہے اس میں کہ ایران اس کو پریشر کے طور پہ یوز کر رہا ہے, ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور ایران جو ٹول لینے کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ میرے حساب سے یہ ہے کہ وہ اپنی اکانومی میں ایک کنٹینیوس سورس آف ریونیو جنریٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں, آپ میرے ایسٹس کو فریز کر دیتے ہیں, FDI میرے یہاں نہیں آنے دیتے, تیل اور گیس میرا اس قیمت پہ نہیں بک سکتا جو باقی دنیا کا بکتا ہے, سوئفٹ کوڈ میرا آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کے لیے. تو پھر میری اکانومی کہاں سے چلے گی؟ میری اکانومی تو اسٹیٹ آف ہارمز سے چلے گی. نہیں, لیکن شاہ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوئی, ہم نے بڑا اس میں ایمفیسائز تو کیا ہے کہ چلیں یہ ایک نادر موقع ہے ایران کے پاس کہ وہ اس چیز کو امپورٹنس دے کے اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکیں.
لیکن یہ امریکہ کا مسئلہ میرا خیال ہے آبنائے ہرمز سے زیادہ اس وقت یہ بھی ہے کہ جو جوہری مواد ہے وہ کسی طرح امریکہ کو مل جائے. اب یہ جس طرح ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو یہ نیا معاہدہ ہے یہ اوباما دور کے معاہدے سے بڑا مختلف ہوگا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس دور میں وہ معاہدہ امریکہ کے لیے آئیڈیل تھا اور اس دور میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس سیناریو میں وہ آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس معاہدے کی روشنی میں ہم جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جے سی پی او اے پلس ان کو مل جائے. اچھا, جے سی پی او اے میں ایران کو دیکھیے تو وہ 3.67% پہ انریچمنٹ ویلیو لے آیا. اس نے جو اپنا انرچ یورینیم تھا وہ رشیا کو ٹرانسفر کر دیا, اور آئی اے ای اے کے لیے دروازے کھول دیے تھے اور ریگولر انسپیکشن ہو رہی تھی آئی اے ای اے کی, اور وہ ویریفائی کر رہے تھے کہ ایران جے سی پی او کو بریچ نہیں کر رہا. 2018 میں ٹرمپ صاحب جے سی پی او اے سے برخاست لیتے ہیں, اور کس پلی پہ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیے, وہ اس پلی پہ جے سی پی او اے میں ایران کا بیلسٹک میزائل سسٹم شامل نہیں ہے, اس لیے جے سی پی او اے کوئی بہت اچھا ایگریمنٹ نہیں. یہ ان کی پلی تھی. اس وقت انہوں نے نیوکلیر کی بات نہیں کی تھی, انریچمنٹ کی بات نہیں کی تھی, نیوکلیر بام کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کوئی سوال, انہوں نے کہا کہ اس میں میزائل سسٹم انکلوڈ نہیں ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا ایگریمنٹ نہیں. اب جو پرائم آبجیکٹو ہے ان کا وہ ہے نیوکلیر اور فسائل مٹیریل, اور جو انرچ یورینیم ہے اس کو بیسیکلی شفٹ کرنا. دیکھیے ہسٹری موجود ہے, پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ایران نے پہلے بھی کافی کوشن دیا ہے, کافی ویور دیا ہے دوسری پارٹی کو. جے سی پی جو تھا وہ P5+1 کے ساتھ ایران نے کیا تھا, یعنی 6 لوگوں کے ساتھ اکٹھا اکیلا ایران نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا تھا. تو ابھی بھی یہ میرا خیال ہے کہ امکان موجود ہے کہ ایران بہت سارے کوشن دے سکتا ہے, لیکن جو ایران کو گارنٹیز چاہیے, ایران وہ گارنٹیز چاہیے. پہلی گارنٹی ایران کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر دوبارہ اس طرح کی جارحیت نہیں کی جائے گی جیسے پچھلے سال کی گئی اور اس سال کی گئی, نہ اسرائیل کی طرف سے نہ یو ایس کی طرف سے. پہلی گارنٹی تو یہ چاہتا ہے. دوسری گارنٹی وہ چاہتا ہے کہ میری اکانومی چلتی رہے. اب میں اپنی بات دوبارہ وہیں سے جوڑوں گا کہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں ٹول لگانا چاہتا ہوں, وہ اپنی اکانومی کے لیے کرنا چاہتا ہے. اگر اس کے عوض آپ ایران کی پہ سے سینکشنز ہٹا دیں, اس کے ایسٹس انفریز کر دیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران ایک ایگریمنٹ یہ کرے گا کہ اسٹیٹ آف ہارمز میں نہ میں آؤں گا نہ آپ آئیں, اور اس کا اسٹیٹس 28 فروری سے پہلے کا کر دیں, لیکن میرے اوپر سے سینکشن ہٹائیں اور میرے ایسٹ کو انفریز کریں تاکہ میری اکانومی کو وہاں سے سپورٹ ملتی ہے. بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا سر, ایک لاسٹ پوائنٹ, سی بی ایس کی طرف سے یہ جو ایک امریکن ٹی وی چینل ہے سی بی ایس نیوز, انہوں نے غالباً فیلڈ مارشل کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو اسپیکٹس, مطلب ایک تو امریکن پرائم منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں, پھر اب ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے, اور یہ بھی بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جتنا پرائم منسٹر صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں اتنا ہی تقریباً فیلڈ مارشل صاحب بھی کر رہے ہیں. ماضی کے مقابلے میں ہم کتنا مختلف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو افواج ہیں وہ اسٹیبلٹی کے لیے جو ایفرٹس کر رہی ہیں ان کی ریکگنیشن پازیٹیو وے میں ہو رہی ہے, کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو افواج رہی ہیں ان کے سربراہان کو اپنے مقاصد کے لیے ویسٹرن کنٹریز استعمال کرتے رہے, لیکن اس مرتبہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں ایسا نا, یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے نا تینوں فورسز کی, آرمی نیوی ایئر فورس تینوں کی, یہ ملٹری ڈپلومیسی یا نیول ڈپلومیسی یا ایئر ڈپلومیسی یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے آپ کی اوور آل جو ملک کی ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کو, اور اس میں کوئی قدر نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کیا سینٹکم کمانڈر جب آتے ہیں امریکہ کے پاکستان میں تو کیا آ کے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں ملتے ہیں ہماری, ان کو تو آ کے ملٹری لیڈرشپ سے ملنا چاہیے. اسی طرح باقی دیگر افواج کے بھی جو ہیڈز آتے ہیں وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملتے ہیں, ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملتے ہیں. تو ملٹری لیڈرشپ دنیا کو یہ پتا ہے کہ ہینڈ ان گلو چلتی ہے اوور آل ڈپلومیسی کے جو ڈپلومیٹک کور ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اور اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. جہاں سویلین ڈپلومیٹک کور کو اسپیس ملتی ہے وہ اس کو بیسیکلی یوٹیلائز کرتے ہیں, اور جہاں ملٹری کی اسپیس ہوتی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اس وقت دیکھیں پاکستان جو کام کر رہا ہے وہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ وہ بے شک پرائم منسٹر سامنے ہو, بے شک سی ڈی ایف سامنے ہو, بے شک محسن نقوی صاحب سامنے ہو, کوئی بھی سامنے ہو, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کام پاکستان صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے یا اپنے دوستوں کے لیے نہیں کر رہا, پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, ہر کوئی اس کو انکریج کر رہا ہے.
बेतहाशा फोन कॉल्स आ रही हैं पूरी दुनिया से फॉरेन ऑफिस में, ये अप्रिशिएट करने के लिए कि जो काम आप कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की मैशत और दुनिया में हर वो गरीब आदमी जो किसी भी कोने में रहता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इफेक्ट हो रहा है, उसके फायदे में ये बात हो रही है। अच्छा, ठीक। बाय द वे इस दुनिया में भारत भी शामिल है, तो भारत को भी बेसिकली उसूलन चाहिए कि वो भी पाकिस्तान को शाबाश दे, उसके पीछे खड़ा हो और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे। लेकिन खैर वो दूर की बात है, सर उसको ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, मतलब जुएशी लाना कि भारत को ये एहसास दिलाएं कि वो कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। एडमिरल रिटायर फैसल शाह साहब हमारे साथ थे। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बड़े अरसे के बाद वो वहाँ पर नज़र आती है जहाँ पर पाकिस्तान डिज़र्व भी करता था, चाहे टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए एफ़र्ट्स हों, चाहे पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की वजह से जो असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ते रहे हैं उनकी रिकग्निशन हो, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो डायलॉग्स चल रहे हैं उसमें कलीदी किरदार हो। एक छोटे से वक्फे के बाद जहां इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान फ्लोरिश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें एक मरतबा फिर अपोजिशन के अंदर होते हुए ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएं और किसी न किसी हद तक इस हुकूमत के लिए अगले आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद मसाइल पैदा कर सकें। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां पाकिस्तान इस वक्त पूरे होराइजन में तब्दीलियों की एक बड़ी वजह बन रहा है और पाकिस्तान जितना एक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है, उतना ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़े अरसे से उतनी फाल अपोजिशन बनकर सामने नहीं आ सकी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मसाइल भी बड़ी हद तक मौजूद हैं। लेकिन अपोजिशन के अंदर होते हुए भी क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन का हिस्सा हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन स्मॉल पॉकेट्स में दूसरी अपोजिशन भी मौजूद है। एक ग्रैंड अलायंस सो कॉल्ड बनाया गया इस हवाले से, लेकिन उससे भी कोई खातिर खा नताइज नहीं दिए। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के अंदर पीटीआई ही फाल ज़्यादा हो रही है और ये बात कर रहे हैं कि जी ऐवान को दोबारा मुतहरिक होना चाहिए। लेकिन क्या पीटीआई के साथ बाकी लोग भी सपोर्ट के लिए मौजूद हो सकते हैं? इसके ऊपर ज़रा कि क्या जो ओवरऑल अपोजिशन है वो क्या करने जा रही है ईद के बाद, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास भपी साहब। ओन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर ये जो बात हो रही है कि ईद के बाद थोड़ी सी मोबाइल मतलब होने की कोशिश करेगी पीटीआई, कुछ सड़कों पर निकलेंगे, कुछ एहतजाज का माहौल बनाएंगे, पार्लियामेंट में या ऐवानों में भी थोड़ा सा कुछ टफ टाइम देंगे, ये तमाम चीज़ें तो पीटीआई ने पहले भी डिस्कस की हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों की जो अंदर मतलब सब कमेटी है उनके भी डिस्कशंस हुए, उसमें कहा गया कि एक रोड मैप होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकेगा जब बाकी अपोजिशन आपके साथ नहीं खड़ी होगी? जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद में, जॉइंट दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली का, उस पर भी यही लाइन ऑफ एक्शन प्लान किया गया है कि हमें ऐवान में और ऐवान से बाहर अब थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा करनी पड़ेगी। और लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इस वक्त क्या डिफरेंट है। दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। पहली ये है कि ये गवर्नमेंट 5वां बजट पेश करने जा रही है। अगर आपको याद हो 2022 अप्रैल में हमारे जाने के बाद 2022 में इन्होंने अपना पीडीएम 1 ने पहला बजट दिया था, फिर 23, 24, 25, अब ये 26 5वां बजट पेश करने जा रही है। सो अवाम की जिंदगी पे जितना खातिर खा इम्पैक्ट इनकी वजह से आए वो तो आप और आपके साथ जो क्रू मेंबर हैं वो बेहतर जज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो बढ़ती जा रही है। और इस हुकूमत का जो एक स्टबन बिहेवियर है, देखिए जमहूरी माशरों में थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन को देनी पड़ती है। आप बिल्कुल दीवार के साथ किसी सियासी जमात को नहीं लगा सकते, चाहे वो रशिया जैसा मुल्क ही ना हो। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको फेस सेविंग दिखाई जाती है कि हजूर ये अदालतें हैं, ये एग्जेक्टिव है, ये जनाब आपको ये आपकी ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब पाकिस्तान में एक बहनों की मुलाकात आपने 6-7 महीने से बंद कर दी है। हमें अब ये अंदाजा भी नहीं कि इमरान खान साहब की सेहत अंदर है क्या। आंख वाली बात तो हमें तब पता चली थी जब डॉक्टर उस्मा साहिबा मिल के आई थी, फिर सलमान सफदर की 2 मुलाकातें, उन्होंने भी इसी रिजर्वेशन का इजहार किया था। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात है तो ये भी मैसेज आया कि अभी भी आंख ठीक नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, दुनिया में वर्स्ट तरीन टॉर्चर जो है वो दुनिया में जो है वो कैद तन्हाई है, जिसमें आपको आपके अर्दली जो आपको खाना देने आता है वो आपसे बात करने की उसको इजाजत नहीं है। सो ये एक रिजर्वेशन ऐसी है जो कि मेरे जैसे तमाम पीटीआई के वर्कर्स, पार्लियामेंटेरियंस के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक बढ़ता जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन।
وہ ایسی کیا چیز ہے جس کی پردہ داری رکھی جا رہی ہے؟ ایک جگہ پہ بجٹ اور عوام کی تکلیف، اور دوسری جگہ پہ پی ٹی آئی کے تمام وہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس وقت کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. یہ دونوں چیزوں کا میلگمیشن، ایک آئی کین شو یو دیٹ کہ جون کا مہینہ ایک ڈفرنٹ ہوگا، ایک ٹف ہوگا کے لیے. اور کسی بھی قسم کا وہ ڈرامے بازی یا کسی قسم کا ایسا بجٹ جس سے لوگوں پہ امپیکٹ نہ آئے، یا کسی قسم کی ایسی اپروچ جس سے ہماری خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ریزرویشن ایڈریس نہ ہوئی، تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. جون از گوئنگ ٹو بی مچ مور ٹفر فار دس گورنمنٹ ان دی ڈیز ٹو کم. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سر، کیونکہ جون میں بجٹ بھی آ رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح آپ کے جو ایکس کولیگ ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بھی بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سینئر، وہ اتنا پرو ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہی ہے، اور جو نظریاتی کارکنان ہیں، جو لوگ ہیں جو کہ مین سٹریم پولیٹکس میں بہت نیچے سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی، ان کو وہ اسپیس نہیں مل رہا، موقع نہیں مل رہا، نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، خود پارٹی کے اندر بھی نہیں ہو پا رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ایک ہونا چاہیے. اب وہ تو آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کا میکسیمم یوزیج نہیں ہو پا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. پوائنٹ آف ویو میں ایگری یا ڈس ایگری ایک علیحدہ ایشو ہو جاتا ہے، لیکن بیسک پوائنٹس ان کا ٹھیک ہے کہ جی شاید اس وقت اسپیس اویلیبل نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے ایگری شاید نہ کر پاؤں کہ جو نظریاتی کارکن کو اسپیس، تقریر کا موقع تو سب کو ملتا ہے، پارلیمنٹ میں احتجاج کا موقع بھی سب کو ملتا ہے. میں نے بھی آج سے 4 دن پہلے تقریر کی تھی جس میں میں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا ایشو ریز کیا تھا کہ اس وقت جو نظام ہے اس کو سارے عوام مل کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو پوائنٹ سیٹ کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں، ہر جماعت کی اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اپنا ایک پولیٹیکل منشور ہے جس کو اس نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب گرینڈ الائنس اس وقت جن جماعتوں کے ساتھ ہے وہ یقیناً جماعتیں ہم سے بہت چھوٹی ہیں، ان کی اسپیس گراؤنڈ میں اتنی موجود نہیں. سب سے بڑی آبویسلی اسپیس ہمارے پاس ہے، یا جو ایک فوٹنگ ہے گراؤنڈ کی وہ سب سے ہماری پاس ہے. سم ہاؤ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورے خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ مہنگائی کا پروٹیسٹ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسانوں کے ایشو کے اوپر ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب کوئی ایسا ایلیمنٹ جب ہم عوام کے ایشو، اپوزیشن ہے کیا، عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا اور گورنمنٹ کو بتانا کہ یہ آپ کی جناب لوپ ہولز ہیں، لک انٹو اٹ. ہمیں تو وہ فالٹ لائنز کو ایکسپوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب پاکستان کی اتنی بڑی جماعت جو کہ گرینڈ الائنس میں موجود ہے اس کے پاس اسپیس نہ ہو تو یقیناً باقی لوگوں کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا مولانا صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ میں کہ کوئی بھی جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کو اب بہت ہو گیا ظلم، اس نظام کو اب رکنا چاہیے، اس نظام کو فردر جو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. 26ویں ترمیم کے حوالے سے جب ہماری اتنی ساری ملاقات ہوئی تو الٹیمیٹلی ہم نے تو 26ویں ترمیم پہ اس کو بائیکاٹ کر کے روکنا ہی تھا، لیکن الٹیمیٹلی مولانا صاحب کو اس میں جا کے ووٹ کر گئے. جہاں پہ اپوزیشن کی جماعتوں کی کئی چیزیں آپس میں مشترک ہیں وہاں پہ کہیں اختلاف بھی آ جاتا ہے. بٹ آن اے لارجر اسکیل یس آئی ڈو ایگری، ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ملنا چاہیے، بات کو بڑھانا چاہیے. جو لوگ جو جماعتیں سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے اس حکومت کا رہنا اور ان کو اب جانا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ بالکل تیار رہیں. اور اگر کوئی کمی کوتاہی یا کسی جگہ پہ ان دا پاسٹ ہسٹوری رہ گئی ہے تو یقیناً اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں جس طرح شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی معاشی چیلنجز ہیں اس میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکیں، پھر جو اوور آل بھی پی ٹی آئی کا پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے مطلب ان کے اگریمنٹ کے انڈرسٹینڈنگ یا ان کے ماننے بنا گورنمنٹ کوئی خاص مراد عوام کو نہیں دے سکے گی. تو آپ نے جس طرح بھی جون کا حوالہ دیا، نئے بجٹ کا حوالہ دیا، تو اس میں تو گورنمنٹ بڑی بیک فٹ پر نظر آتی ہے. اس اپورچونٹی کو پی ٹی آئی کتنا میکسیمم اویل کر سکتی ہے؟ اور کیا اس بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پاکستان کی معیشت کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر بھی کچھ کر سکتے ہیں، مطلب بجائے اس کے کہ عوام ہی اس میں صرف پسیں؟ حقیقت جانیے کہ اس میں کوئی بڑی رائے نہیں کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے. تحریک انصاف شاید اتنا بڑا چیلنج نہ ہو کیونکہ ہمارے ساتھ تو جس طرح کا رویہ رکھا گیا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر، ان کی اپنی نااہلی بہت بڑا ایشو ہے. اور اس پریشر میں آپ کو یہ بتا رہا سم ہاؤ میرے خیال میں جو ارباب اقدار ہے، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ شاید ان نااہل لوگوں کا زیادہ دیر بوجھ نہ اٹھا سکے. میں شیخ صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں حالات شاید الیکشن کے لیے موافق ہی نہیں ہے. آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کی جو نامینیشن ہے اس کے حوالے سے جو تعطل کیا ہے اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن چینج نہیں کیا. آپ سمپل اگزامپل اٹھا لیں، گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے جو ایک جماعت ڈھونڈی تھی گلگت ڈیموکریٹک فرنٹ جس کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنا تھا، آخر
ود ان لاسٹ ویک آخری ویک نے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو ہم اسی طرح الیکشن لڑ رہے ہیں جس طرح 8 فروری 2024 کا الیکشن لڑا تھا, جوتے پہ, وکٹس کے اوپر, بلے کے اوپر, ڈفرنٹ ایسے نشانات جن کا شاید کوئی کانسیپٹ نہ ہو, وہی حال جی بی میں ہو رہا ہے. سو حکومت کا جو سوچ ہے, جو رویہ ہے, جو الیکشن کرانے کا جو پروسیس ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج سے 2-2.5 سال پرانا کھڑا تھا. سو ان حالات میں موافق تو بالکل نہیں ہو سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس گورنمنٹ کے پاس اپنے لیے بھی کچھ خاص نہیں ہے. میں وہ آج بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ جو پیٹرول کی لیوی ہے صرف ایک سمپل آبجیکٹ ہے, پیٹرول کی لیوی. ہمیں بار بار کہتے ہیں جی عالمی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اسی لیے پورے دنیا میں قیمت بڑھائی جا رہی ہے. میں نے سوال پوچھا اس دن فلور پہ کہ جناب عالمی قیمتیں کیا پاکستان میں بڑھی ہیں؟ واٹ اباؤٹ انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا؟ وہاں پہ تو حکومتوں نے ایبزارب کیا ہے. آپ تو سارا کوئی ٹرانسفر کر رہے ہیں, بلکہ آپ نے اس کے اوپر جو لیوی لگائی, اب پیٹرول کی 416 روپے لیٹر قیمت میں 160 روپے کی لیوی ہے, ٹیکس نہیں ہے, لیوی. بھائی لیوی ہے جو بھی ہے, جہاں تو میری جیب سے رہا اور آپ کی جیب میں جا رہا ہے, ختم کرے نا لیوی. کیونکہ آپ کے پاس ٹیکس اکٹھا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہے, ایکسپورٹ انڈسٹریز بند ہیں, آپ کی ریمیٹنسز کم ہو چکی ہیں, پاکستان میں کاروباری لے ختم ہو چکے ہیں, لوگوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا. کیا کرتے ہیں جی, موٹر سائیکل والے سے, گاڑی والے سے, جیپ والے سے, اس سے پیٹرول کے اوپر 160 ارب وہ لے لیتے. 1700 ارب روپے کا پلان ہے اس بجٹ پہ, جو کہ آئی ایم ایف نے لکھ کے دیا ہے ان کو کہ آپ نے اگلے سال میں 1700 کی لیوی اکٹھی کرنی ہے. اب یہ 1700 کی لیوی اس موٹر سائیکل والے سے بھی اکٹھی ہوگی, اس گاڑی والے سے, اس جیپ والے سے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس پوری پاکستان کی عوام پہ بغیر کسی وہ ڈسکریشن کے ایسے ہی چھرے کی طرح چلایا جائے گا. سو ایسی نااہل حکومت کے لیے اپنا بوجھ بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہوں گے کہ ان کو کتنا آگے کیری کرنا ہے. جسٹ اے میٹر آف ٹائم آئی گیس. بالکل ٹھیک ہے. اور سر ایک خبر ویسے یہ بھی گزری تھی ہماری نظر سے کہ پچھلے 2 سال میں جتنا پیٹرولیم لیوی کے اوپر ہم دے چکے ہیں اتنا تو شاید ہم نے 1 سال میں قرضہ بھی نہیں لیا آئی ایم ایف سے. بٹ تھینک یو سو مچ, بہت ہی زبردست گفتگو سینیٹر ارون عباس بپی صاحب, اور جو اکانومی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ تو ایک بڑی حقیقت ہے کہ معاشی چیلنجز اپنی جگہ, اور پیٹرولیم پرائسز خاص طور پر جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد جو آسمان کو چھوئے ہیں, اس کے بعد مہنگائی کی جو شرح ہے اور ایک عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر انتہائی منفی اثر پڑا ہے. لیکن امید کی جاتی ہے کہ اگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو کسی حد تک عوام کے لیے بھی یہ گورنمنٹ ریلیف پیدا کر سکے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.